اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم۔ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت سے فضائل اور مناقب ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے معاونین میں سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء میں سے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ بے انتہا ہے۔ حضرت علامہ اقبال محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشعار ذکر کیے۔ ان میں سے ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ صرف حکم کیجئے، آگے ہم نہیں دیکھیں گے کہ آگے دریا ہے، آگے تیر ہے، آگے کمان ہے، کچھ بھی ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق وہ کام ہم کر گزریں گے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہ کام کر دکھایا کہ آپ نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، آپ نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ لوگ حیران ہو گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہ دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ کہا کہ یہ نبی کا عشق ہے، یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کا پیار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابہ تھے کہ جو ایک محفل میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی زبان حال سے جنت کی خوشخبری پانے والے تھے۔ ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک بھی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر اور سفر کے ساتھی تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کہ ایک طرف پوری دنیا کی محبت اور ایک طرف نبی کی محبت، دنیا کو ٹکرا دیا کرتے تھے مگر نبی کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کبھی جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص صحابہ پر، بھئی آپ کبھی صحابہ کی شان پڑھیں، کبھی صحابہ کی تعریف پڑھیں، صحابہ کی شان، صحابہ کی تعریف کو اور تاریخ کے اوراق میں مت دیکھیں، بلکہ صحابہ کی شان، صحابہ کی تعریف قرآن کی نظروں میں دیکھیں، قرآن کے تہ میں جا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید یاد رکھنا، صحابہ کرام جو ہے یہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، یعنی کہ تاریخ کے پردے میں ڈال کر صحابہ کو نہیں دیکھیں گے، قرآن کے پردے میں ڈال کر دیکھیں گے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لہٰذا ان کی بہت زیادہ فضائل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فضائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔